بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کے سامنے میں کچھ ایسے سوالات رکھوں گا، آپ ان کے جوابات سوچیں اور غور و فکر کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ساری گیم سمجھ میں آئے گی کہ اصل ہو کیا رہا ہے اور چل کیا رہا ہے۔ یہ جو لاہور کا کالج کا واقعہ پیش آیا ہے، اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوا ہی نہیں ہے تو پھر بچی کی ویڈیو وائرل کیوں ہوئی اور وہ بچی کون ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کیسا ایک اتفاق ہے کہ چند دنوں کے اندر 2 ہفتوں کے اندر 2 لڑکیاں سیڑھیوں سے گریں اور دونوں کے ساتھ تقریباً ایک ہی قسم کا معاملہ پیش آیا۔ ایسا آج تک ہمیں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا دونوں ہسپتال میں ایڈمٹ کی گئیں، یا جو ایڈمٹ کی گئی ہیں ان میں سے ویڈیو کون سی والی کی ہے۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جو ہسپتال والی ہے جو ایڈمٹ کی گئی ہیں، یا وہ اسکول والی ہے، کالج والی ہے، کون سی والی ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر بیسمنٹ میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو پھر بھائی ایمبولینس وہاں پر کیا لینے گئی تھی، کیا وہ بریانی کی دیگیں اتارنے گئی تھی وہاں پر۔ پانچواں سوال، کیا مجرم گرفتار ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، اور اگر ہو گیا ہے تو وہ کہاں ہے بھائی۔ اور اس سے بھی زیادہ جو اہم بات ہے نا وہ یہ ہے، وہ مجرم ہے کون۔ کیا وہ مجرم گارڈ ہے، وین ڈرائیور ہے، یا صرف گارڈ کا اور وین ڈرائیور کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، اصل ریپر زیادتی کرنے والا کوئی اور ہے، اور باقاعدہ جو گارڈ تھا وہ وہاں پر صرف اسی چیز کی ڈیوٹی دے رہا تھا کہ ادھر کہیں کوئی آ تو نہیں رہا۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ اسے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کیوں دی جا رہی ہے، کیوں اسے سیاست کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو اسکول ہے یہ نون لیگ والوں کا ہے، تو پی ٹی آئی والوں نے اس کے خلاف کچھ کیا ہے، وہ کچھ ان کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں ان کالج والوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں بھائی، کچھ خدا کا خوف کریں۔ یہاں پر کسی کی عزت پر بنی ہوئی ہے اور آپ کو اپنی سیاست چمکانے کی لگی ہوئی۔ پہلے آپ لوگوں نے ملک کے اوپر سیاست کی، حالانکہ سیاست ملک کے اوپر نہیں ہوتی، سیاست آپس میں ہوتی ہے، میری بات یاد رکھنا۔ پہلے آپ نے ملک کے اوپر سیاست کی، پھر آپ نے لوگوں کے اوپر سیاست کی، پھر آپ لوگوں نے لاشوں کے اوپر سیاست کی، اور اس وقت آپ لوگوں کی عزت کے اوپر سیاست کر رہے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں۔ اگر آپ لوگوں کی عزت معاشرے میں نہیں ہے تو خدا کے بندو، جن لوگوں کی عزت ہے ان کو تو جینے دیں، ان کی تو عزت باقی رہنے دیں۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ بھائی اگر بیسمنٹ میں کچھ ہوا ہی نہیں تو پھر توڑ پھوڑ کیسی تھی وہاں پر۔ یہ بالکل ڈاکٹر ممیتا کے کیس والا جو انڈیا میں جس کے ساتھ ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی، وہ تو بہت ہائی لیول کا تھا، یہ اسی کی طرح کچھ ملتا جلتا ہے۔ آٹھواں سوال یہ ہے کہ جن بچے اور بچیوں کے موبائل میں ویڈیوز تھیں وہ کون سی ویڈیوز تھیں، ایک بات، اور انہیں کیوں ڈیلیٹ کیا گیا۔ اگر کچھ نہیں ہوا تھا تو انہیں ڈیلیٹ کیوں کیا گیا، اور جنہوں نے ویڈیو نہیں ڈیلیٹ کی ان کے موبائلوں کو کیوں توڑا گیا، ڈیٹا کیوں ضائع کیا گیا۔ نواں سوال یہ ہے کہ احتجاج کرنے والوں پر لاٹھی چارج کیوں کیا گیا، اسٹوڈنٹس کے اوپر، کس کے ایما پر، کس کے حکم کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، کتنے بچے اور بچیاں زخمی ہوئے ہیں۔ 10واں سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سچا کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، تو پھر بھائی جان آپ لوگوں نے اس بچی کے ڈی این اے ٹیسٹ کیوں نہیں کروا لیے، جو کہ سب بچے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہے، کیوں چھپا دیا گیا، اس کے ڈی این اے ٹیسٹ کیوں نہیں کروائے گئے تاکہ حقیقت سامنے نہ آ جائے۔ 11واں سوال یہ ہے کہ بھائی جان اگر وہاں کے سی سی ٹی وی کیمرے موجود تھے، پہلی بات تو یہ کہ موجود تھے یا نہیں، اگر نہیں تھے تو کیوں موجود نہیں تھے، اور اگر تھے تو ان کا ڈیٹا کہاں گیا، ان کی ریکارڈنگ کہاں ہے، کیا ان کی ریکارڈنگ صرف ایک ہی ادارے کو ہینڈ اوور کی گئی ہے اس کے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، یا کسی اور ادارے کو بھی دی گئی، اور اگر دی گئی ہے تو اس میں سے کچھ ڈیٹا مس کیوں ہو گیا۔ یہ کیسی کہانی سنا رہے ہیں بھائی آپ لوگ۔ اور 12واں سوال یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حرکت کرنے والوں کو بچایا جا رہا ہے، بالکل اس واقعے کی طرح جیسا کہ بہاولپور یونیورسٹی میں پیش آیا تھا، وہاں بھی بات گارڈ کے اوپر رکھی گئی اور وین ڈرائیوروں کے اوپر ڈال دی گئی کہ وہ لے کے آتے تھے لڑکیوں کو، وہ لے کے جاتے تھے، شراب وہ سپلائی کرتے تھے، ہیروئن، چرس، آئس، اس طرح کی ساری چیزیں ان کے اوپر ڈال دی گئیں، اور اصل بندے کون تھے وہ سب کو پتہ چل گیا۔ لیکن دیکھ لیں وہاں پر بھی سیاست کی آڑ لے کر لوگوں کو بچا لیا گیا پیسے کی بیس کے اوپر۔ کب تک کرو گے آپ لوگ یہ؟ 13واں سوال یہ ہے کہ کیا صرف پرنسپل اور پولیس اور بکے ہوئے چینلز یہ سارے کے سارے لوگ سچے ہیں، ٹھیک ہے، اور سینکڑوں سٹوڈنٹس یہ سب کے سب جھوٹے ہیں؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے آوازیں سنی ہیں، ہمارے پاس پروف تھے، ہم نے سب کچھ دیکھا ہے، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، صرف پولیس اور یہ دوسرے سیاسی لوگ سچے ہیں۔ 14 سوال یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو تھریٹ کیوں کیا گیا،
کہ جی آپ سائبر کرائم کر رہے ہیں اور وہ جو ریکارڈنگز آئی ہیں کیا وہ جھوٹی ہیں؟ مسوں کی جو ریکارڈنگز سنائی دی گئی ہیں سوشل میڈیا پر وائرل کر رہی ہیں، کیا وہ جھوٹی ہیں ساری؟ کیوں تھریٹ کیا گیا ان کو؟ کیوں کہا گیا کہ آپ آگے نہیں آئیں، ہمیں آپ کے پیرنٹس سے بات کرنی ہے، آپ ان سے بات کروائیں، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے؟ 15 سوال یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو بھائی وہ والدین کون ہیں جن کو آپ لوگ سامنے لے کر آئے ہیں، جن کے انٹرویوز آپ لوگوں نے کروائے ہیں اور ان کو ڈرا دھمکا کر، اسی طریقے سے بچیوں کو بھی ڈرا دھمکا کر ان سے بیانات چینج کروا لیے گئے، ان کے بیانات کو غلط قرار دیا گیا، چینجنگ کروا دی گئی بیچ میں اس کے، اور اسی طریقے سے کیونکہ بہت سارے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں، اسی لیے آپ لوگوں نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لی ہوگی کہ جیسے ہی وہ ایک خاتون کوئی بیٹھی ہوئی ہیں انٹرویو دے رہی ہیں، تو جیسے ہی ان کے مطلوبہ بات پوری ہوئی تو ایک محترمہ مریم صاحبہ نے اس کے مائک کو بند کر دیا، بالکل اسی طریقے سے جیسے زینب کے کیس میں ہوا تھا، ان کے کوئی بڑے دادا تھے یا کون تھے، بہرحال وہ جب انٹرویو دے رہے تھے مقصود بات ہوئی اور اس کے بعد ان کے مائک کو بھی بند کر دیا گیا وہاں کے کہ یہ مزید بات نہ کریں، بس جتنا ہمارا آرڈر ہے وہیں تک رہیں، اس کے آگے آپ کو ہمت ہی نہیں آپ بات کر سکیں، مائک بند کر دیا گیا، اور یہ ویڈیو سب لوگ دیکھ چکے ہیں۔ 16واں سوال یہ میرا یہ ہے کہ اس وقت لبرل لوگ اور لبرل انٹیاں کہاں ہیں؟ اگر یہی کیس کسی مدرسے میں ہوا ہوتا، کسی دینی ادارے میں ہوا ہوتا تو اس کے لیے پورے روڈ بلاک کر دیتے اور پورے ملک گیر احتجاج کر دیتے۔ اب یہ کہاں چلے گئے ہیں، کہاں مر گئے ہیں، اب کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ کیونکہ اپنا آپ ان کو لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہے نا کہ ہمارے کچھ کارنامے سامنے آ جائیں گے کہ یہاں جس طرح کی تعلیم ہم حاصل کروا رہے ہیں بچوں کو اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے۔ 17واں سوال یہ ہے کہ اگر یہ بچی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس بچی کا وجود ہی نہیں ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں، نہ کوئی گارڈ ہے، نہ کوئی ڈرائیور ہے، کوئی اس طرح کا سین ہی نہیں ہے، نہ CCTV فوٹوز ہیں، تو بھائی جان پھر یہ بتائیں کہ آپ نے کالج کی رجسٹریشن اس کو کینسل کیوں کر دیا آپ لوگوں نے؟ اور پھر منہ پر ماسک لگا کر یہ کبھی خاتون آ رہی ہیں، کبھی لوگ آ رہے ہیں، بھائی جب اس کی حقیقت ہی نہیں تو یہ دوسرے لوگ انٹرویو دینے کے لیے کون سے آ رہے ہیں، کون ہے یہ؟ اور 18واں سوال بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ بھائی اگر کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو پھر گارڈ کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ کون گارڈ ہے، اس کے اوپر کس چیز کا الزام ہے، اس کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ کبھی کہتے ہیں مریم نواز صاحب، شاید انہوں نے کہا ہے، کس نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو باہر سے سرگودے سے کہیں سے گرفتار کیا ہے، کبھی وہ اسکول والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود ان کو گرفتار کروا دیا ہے۔ تو بھائی جب کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو گرفتاری کاہے کی؟ پھر پولیس کیوں بلوائی گئی اور گارڈ کو برائے نام گرفتار کیوں کروایا گیا؟ پھر اسی طریقے سے آپ لوگوں نے کمیٹی کیوں تشکیل دے دی کہ جو اس کیس کی انویسٹیگیشن کرے؟ کاہے کی انویسٹیگیشن بھائی جب ہوا ہی کچھ نہیں ہے؟ بالکل میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر ممیتا کی کیس والے کی طرح کیس ہے کہ ہوگا یہ کہ ابھی 10-15 دن تک یہ شور شرابہ ہوتا رہے گا، لوگ اس پر کچھ ویڈیوز ڈالتے رہیں گے، کچھ بات کریں گے، پروٹیسٹ ہوگا، احتجاج ہوگا، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے اس کو دبا دیا جائے گا، کچھ پتہ نہیں چلے گا کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا۔ اور 19واں سوال میرا یہ ہے کہ بھائی اگر کچھ نہیں ہوا تو پھر ویڈیوز ڈیلیٹ کیوں کی جا رہی ہیں نیٹ کے اوپر سے باقاعدہ، اور کئی لوگوں کے کمنٹس بھی ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور جو لوگ بات کر رہے ہیں اس مافیا کے خلاف بات کر رہے ہیں، لوگوں کو تھریٹ کیوں کیا جا رہا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں؟ بچیوں کو بھی کیا گیا، لوگوں کو بھی کیا گیا، اور بہت سارے جو یوٹیوبرز ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے اس بارے میں کہ آپ اس بارے میں بات نہیں کریں، خاموش ہو جائیں۔ کیوں خاموش ہو جائیں بھائی؟ اور سٹوڈنٹس کو خود میڈیا کے سامنے آ کر بات کرنے کیوں نہیں دی جا رہی؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ان کو سامنے آنے دیا جا رہا ہے؟ کیوں ان کو سامنے آ کر اپنی رائے کا اظہار اور وہ ویڈیوز اور اس طرح کے سارے ثبوت کیوں نہیں پیش دیے دینے جا رہے؟ کس لیے منع کیا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اور 20واں سوال یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو اس بارے میں بھی معلوم ہے کیا کہ بہت سارے صحافی اور یوٹیوبرز جن کو اس بارے میں بات نہ کرنے پر بھی پیسے دیے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، خاموش رہنے پر بھی پیسے دیے جا رہے ہیں، اور اس کے حق میں کہ نہیں کچھ ہوا اس پر بھی ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سب لوگوں سے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں آپ لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی کھلتی ہیں اور طرح طرح کی چیزیں جو آپ کے منہ میں آتا ہے بولتے جا رہے ہیں، اب آپ کو کیا ہوا ہے؟ جب ایک پاکستانی بچی کی عزت کے اوپر بات بنی ہے اور معاشرے کے اندر اتنا بڑا ایک طوفان کھڑا ہو گیا، اب آپ لوگ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کی ہے، مبشر لقمان ہو، اقرار الحسن ہو، کوئی اور اس طرح کی بہت ساری ہیں، اب مجھے ان کافی ساروں کے نام نہیں آتے، اب وہ کہاں ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ہے جس نے اس سلسلے میں بات کی ہے؟ نہیں کریں گے، ابھی ان کو کرنے نہیں دی جائے گی، یا پھر یہ کہ ان کے منہ کے اندر پیسے ٹھونس کر ان کو بند کروا دیا جائے گا۔ یہ میں نے کچھ سوالات آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، آپ غور کریں، سوچیں، کس کے ذہن میں کوئی اس کا جواب آ رہا ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور اس کا اظہار کریں، اور اگر آپ سوچیں گے غور سے تو انشاءاللہ ساری کی ساری حقیقت آپ لوگوں کے سامنے
کھل جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارے وطن کے اوپر، ہمارے حالات کے اوپر رحم فرمائے۔